سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ پہلے میں سادہ والا نوکیا کا موبائل استعمال کرتا تھا، تب میرے پاس بہت وقت ہوا کرتا تھا۔ خوب جی بھر کے ہر موضوع کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، دیر رات تک بھی۔ وقت بدلا تو موبائل بھی بدل گیا۔ ڈیٹا مہنگا تھا، 1 مہینے میں 1 GB ملتا تھا۔ ملٹی میڈیا موبائل ہونے کے باوجود 1 GB ڈیٹا مہینے بھر بچا بچا کر چلا لیتا تھا۔ کتابوں کے لیے مختص وقت میں تھوڑی سی کٹوتی ہوئی، مگر پھر بھی مطالعہ جاری رہا۔ کچھ وقت اور گزرا تو نئے قسم کے اسمارٹ فون آنے لگے۔ یہ چالاک فون اپنے ساتھ خوب سارا ڈیٹا لے کر آئے تھے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے درمیان مقابلہ آرائی شروع ہو گئی، اور اس مقابلے نے صارفین کو سہولتوں کی سوغاتیں دیں۔ اتنی سہولتیں ملی کہ کل تک جو 1 GB ڈیٹا ہم 1 مہینے میں استعمال کرتے تھے، اب 2 GB 3 GB اور بعض اوقات 4 GB ڈیٹا بھی کم پڑنے لگا۔ اس چالاک فون نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ہماری کتابوں کو ہمارے بستر سے اٹھا کر الماریوں میں دھکیل دیا۔ اب الماریوں سے جھانکتی کتابیں بڑی بے بسی سے ہمیں دیکھتی ہیں، اور ہماری نظریں موبائل کی روشن اسکرین سے ہٹ کر ان کتابوں کی بے بسی نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ کتابوں کا خوبصورت اور خوشگوار ساتھ چھوٹا تو ہم پوری طرح سے اسمارٹ فون کے ہاتھوں کے کھلونے ہو کر رہ گئے۔ دور دور کے انجانے لوگ دوست بننے لگے، اور ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے رشتے بگڑنے اور بکھرنے لگے۔ کتابیں تکیے کے نیچے سے چپ چاپ سرک کر کہیں دور جا پڑی، اور موبائل جیب سے نکل کر کھانے کی میز سے ہوتے ہوئے بستر کے اندر تک پہنچ گیا۔ بیوی نے بہت دنوں تک اپنی نام نہاد سوتن کے دور جانے کا انتظار کیا، پھر عاجز آ کر اس نے بھی اسمارٹ فون لے لیا۔ اب دونوں میاں بیوی کروٹ بدلے اسکرین کی چمکدار روشنی میں گم رہتے ہیں۔ آنکھیں تھک جاتی ہیں تو موبائل تکیے کے کنارے چلا جاتا ہے، اور بچوں کے مستقبل کا تذکرہ تھکی آنکھوں کے سمندر میں کھو جاتا ہے۔ کتابوں کے ہر 2-4 صفحے پر کہیں نہ کہیں جھوٹ کی عادت پر تنبیہ ہوتی تھی، نفرت کا اظہار ہوتا تھا، مگر موبائل نے ہمیں ہر 2-4 منٹ یا گھنٹے بعد جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ کتابیں سچ بولنے کی تلقین کر کے ہمیں پرسکون کر دیتی تھیں، مگر موبائل فون نے جھوٹ پر جھوٹ بلوا کر ہمیں مسلسل ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیا، اور یہ ذہنی خلش ہمارے رشتوں اور کاروبار کو بری طرح متاثر کرنے لگی۔ ہم نے چالاک فون کو وقت گزاری کا ذریعہ بنا لیا تو ہمارا اچھا وقت بھی ہم سے اجنبی کی طرح ملنے لگا۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد الماری سے جھانکتی کتابوں پر میری گہری نظر پڑی تو دیکھا کتابوں سے ٹپکتے آنسو الماریوں کا گوشہ بھگا چکے تھے۔ کئی جگہ سے جلد اور اوراق بھیگ کر بوسیدہ ہو گئے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کتابیں بھی اپنی بے اعتنائی پر روتی ہیں۔ زندگی کا سلیقہ سکھانے والی کتابوں کی بے بسی دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ سیرت کی ایک کتاب اٹھائی، گرد صاف کی، اور بستر پر آ کر پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ عرب کے ریگزاروں کی ریت دھیرے دھیرے میری آنکھوں میں اٹھنے لگی، اور اس ریتیلی دھند میں حروف چمکنے لگے۔ موبائل کی روشن اسکرین سے جو دل بجھنے لگا تھا، حروف پر نظر پڑتے ہی دل منور ہونے لگا۔ ایک تازگی تھی جو 1.5 سال کی مردہ رگوں میں دوڑنے لگی۔ سعود عثمانی کا یہ شعر مجھے بار بار یاد آ رہا ہے: کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے۔ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے۔ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اب میں کئی دنوں سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، اب میں زندہ رہنے لگا ہوں۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔